شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک بزرگ نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے تو کئی دنوں کے فاقے تھے۔ کیا دیکھا کہ پانی کی سطح پر بہتا ہوا ایک خوش نما سیب آیا تو اشتیاق غائب ہوئی، اس کو پکڑا، کھا لیا۔ جب کھا چکے تو پھر خیال آیا کہ یہ تو میرا تھا ہی نہیں، میں نے اس کو کھا لیا۔ اس کا مالک کیسے ملے؟ جس سمت سے پانی آ رہا تھا اس سمت سفر شروع کر دیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں اس پانی کی طرف لٹک رہی ہیں۔ سمجھ گئے کہ یہیں سے گرا ہوگا، میں نے کھا لیا۔ خیر باغ میں پہنچے، مالک سے ملے اور کہا کہ یوں میں نے ایک سیب کھا لیا اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ آپ کا سیب تھا، میں معافی مانگنے آیا ہوں، یا پھر بتائیں کہ اس کا ہرجانہ کیا ہوگا۔ جب مالک باغ نے یہ بات سنی، وہ بھی صاحب نظر تھے، وہ بھی سمجھ گئے تو تیور بدل لیے اور کہا اے صاحب ایسے معافی نہیں ملے گی۔ فرمایا تو کیسے ملے گی؟ کہا کہ 12 سال تک میرے باغ کی گوڈی کرنا پڑے گی۔ اللہ اکبر، اور ایک شرط اس کے علاوہ بھی ہوگی، میری غلطی تو معاف ہو جائے گی۔ 12 سال تک گوڈی کرتے رہے۔ ایک دن فرمانے لگے جو صاحب باغ تھے کہ سیب توڑ کے لاؤ، مہمان آئے ہیں۔ سیب توڑ کے لائے تو وہ کچے ہی تھے، تو کہا تم 12 سال ہو گئے ہیں سیبوں کے باغ میں رہتے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں کہ کچے سیب اور پکے سیب کیسے ہوتے ہیں؟ تو کہا حضرت مجھ سے قسم لے لیجئے 12 سال میں ایک دفعہ بھی سیبوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک سیب کھایا تھا، میں تو اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں تو گوڈی کرتا ہوں، اوپر کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ سینے سے لگا لیا، کہا ایک شرط تمہاری پوری ہو گئی، اب دوسری شرط ہے۔ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، بول سکتی نہیں اور اپاہج بھی ہے، چل بھی نہیں سکتی۔ اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر قبول ہے تو معافی ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے جی، قبول ہے، میرا گناہ معاف ہو جائے، میں زندگی کاٹ لوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ خیر نکاح ہو گیا۔ کہا کہ یہ کمرہ ہے، وہاں آپ کی زوجہ آپ کی منتظر ہیں۔ جب وہاں گئے تو ایک خوبصورت عورت منتظر تھی، تو فوراً پلٹے کہ میں غلطی سے کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں۔ پلٹتے ہوئے دروازے کی چوکاٹ سے سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ جب باہر آئے تو صحن میں پہنچے، وہ بزرگ وہاں تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت ایک غلطی کی سزا اتنی کاٹ لی، اب کہیں دوسری غلطی نہ ہو جائے۔ وہ تو کوئی اور خاتون ہے۔ کہا یہ تمہاری زوجہ ہے، تمہیں بتاؤں کہ وہ بہری کیوں ہے؟ آج تک کسی غیر محرم کی اس نے آواز نہیں سنی۔ تمہیں بتاؤں کہ وہ بول کیوں نہیں سکتی؟ آج تک اس نے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی۔ اندھی اس طرح ہے، آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اور اپاہج اس طرح ہے، چل کر آج تک گھر کی دہلیز سے باہر نہیں گئی۔ اور اس خاتون کا جب نکاح ہوا تو ان کو اللہ نے ان سے ایک بچہ دیا جن کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ماں باپ اس طرح کے ہوں تو بیٹے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔